ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت عمدہ انداز میں قبلہ قاری رجا ایوب صاحب تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ الحمدللہ یہ ہمارے تمام طلبہ کرام کی پسندیدہ تلاوت ہے، پسندیدہ قاری صاحب ہیں۔ جب بھی کراچی تشریف لاتے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اور یہ لوگ تشریف لاتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ننھے منع ثنا خان محترم جناب شیر علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور 2 شعر نعت کے ہمیں سنائیں۔ اور اس بچے کا میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ پوزیشن ہولڈر بھی ہے ہماری بزم کے تحت۔ اس دفعہ 78 انعامات میں سے اس بچے نے بھی 2 انعامات حاصل کیے۔ اس طرف سے ادھر کھڑے ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم، نور مجسم، اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مدح سرائی فرما رہے تھے ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے طالب علم شیر علی۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مزید ان کی آواز میں سوز عطا فرمائے۔ نور محمدی میرے سینے میں ڈال دو، نور محمدی میرے سینے میں ڈال دو، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو، نہ چھڑکو میرے کفن پر مشک اور گلاب، میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دو۔ اور یہ دعائیں نہیں، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں مجھے ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں مجھے ہزار دو،
بلکہ پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں مجھے اتار دو۔ میں اپنے انتظامیہ میں سے ٹرسٹی محترم جناب طاہر خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اپنی محبت کا انداز نبی پاک علیہ السلام کی مدح سرائی کی صورت میں فرمائیں۔ جناب محترم ناصر علی طاہر علی خان صاحب۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی
سبق کے جائزہ لینے کا بھی ان کے پاس کافی وقت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ سولر پینل لگانے کا ایک پلان تھا، وہ کمپلیٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے باقی ریورس میٹرنگ کا جو مرحلہ تھا وہ بھی الحمدللہ اس سال پچھلے مہینے وہ مکمل ہوا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ مسجد کے جو اخراجات ہیں بجلی کے حوالے سے وہ تقریباً صفر ہو جائیں گے۔ اب دوسرا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے مدرسے کے اندر سولر پینل لگانے کا، اور اس کا بھی الحمدللہ اس کے اوپر بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو ہمارے ادارے کے جو لوگ تعاون فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس میں بھی تعاون فرمانا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہمارے مدرسے کے اندر بھی سولر پینل کا سسٹم انسٹال ہو، تاکہ وہ جو بجلی کا لاکھوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے وہ بچ سکے، اور وہ جو پیسہ ہے وہ جو کسی اور یعنی مقصد میں، تعلیم کے مقصد میں، مدرسے کی جو انتظامی امور ہیں ان کو بہتر کرنے کے مقصد میں، اساتذہ کی تربیت میں، طلباء کی تربیت میں، وہ وہاں پہ خرچ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے جو عصری تعلیم ہے اس کے حوالے سے بھی کوشش کی، اور ابھی اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، لیکن ایک بہتر ابتدا کی گئی ہے۔ اور اب اس وقت 2 ٹیچرز ہیں جو یہاں پہ تعلیم دیتے ہیں، اور بیسک 3 درجے بنائے گئے ہیں۔ ایک بیسک درجہ ہے جو پہلی کلاس سے 5ویں کلاس تک کا ہے، دوسرا 5ویں سے 8ویں کلاس کا ہے۔ پھر 9ویں 10ویں کے اندر بھی طلباء کو یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ 9ویں اور 10ویں کا امتحان دیں، اور ایک ہمارے طالب علم FA کا بھی امتحان دیں گے انشاءاللہ اس سال۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 15 طلباء کو سیلانی ویلفیئر کے تحت جو کمپیوٹر کا کورس ہوتا ہے وہ اس میں داخلہ دلایا گیا، اور اب اس میں سے 4 طلباء کو انشاءاللہ ایڈوانس کورس میں بھی داخلہ دیا گیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سلسلہ اور تیزی سے بڑھے، تاکہ جو دین کا علم رکھتا ہے وہ اس کو دنیا کے جو موجودہ تناظر کے بارے میں بھی آگاہی ہو، اور وہ اس چیز کو، اس علم کو اور اس نیک سوچ کو آگے لے کے دنیا میں ایک بہتر تبدیلی کا کیا کہتے ہیں نا سرچشمہ بن سکے۔ ہمارا جو فیوچر پلان ہے اس مدرسے کے حوالے سے، اس میں ہمارے لیے انشاءاللہ اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس میں کمپیوٹر لیب اسٹیبلش کریں گے۔ یہاں پہ ہم ایک ایسی لائبریری بنانا چاہ رہے ہیں جس میں طلباء بھی استفادہ کریں اور اہل محلہ بھی آ کے استفادہ کریں، اور اس میں ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ وقت خواتین کے لیے بھی ہو کہ وہ بھی آئیں اپنے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے یا دینی کتب کو پڑھنے کے لیے، ان کا ایک مخصوص ٹائم ہو، وہ بھی وہاں پہ آئیں، تو یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیمینار روم ہم نے اسٹیبلش کیا ہے مدرسے کے اندر 3ری فلور پہ، اور وہاں پہ مکمل اس کا سیٹ اپ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مختلف علماء کرام کو، مختلف ماہرین کو انوائٹ کیا جائے گا، ان کو مدعو کیا جائے گا، اور مختلف جو موجودہ کیا کہتے ہیں علمی حوالے سے، دینی حوالے سے، یا جو اور کوئی ایسی چیزیں جس کے بارے میں آگاہی ضروری ہے۔ فار ایگزامپل ابھی بات کی مفتی صاحب نے کہ بینکاری کے حوالے سے حلال حرام کا کیا اس میں اصول ہیں، کیسے پاکستان کو سود سے بچایا جائے، اس طرح کے بہت سارے امور پہ ہم وہاں پہ اپنی کلاسز بھی شروع کریں گے، ڈسکشنز بھی شروع کریں گے، اور لیکچرز بھی شروع کریں گے، اور اس لیکچرز میں طلباء بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ، اہل محلہ بھی شریک ہوں گے، اور علماء کرام کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی آئیں اور ان امور پہ اپنی آگاہی حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور پلان ہے کہ جو اہل محلہ کے لیے اور اہل علاقہ کے لیے ہم شارٹ کورسز شروع کریں، جس میں آج کل جیسے رمضان آنے والا ہے تو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے لوگ مشکل کا شکار ہوتے ہیں کہ کیسے زکوٰۃ کیلکولیٹ کی جائے، کس طرح سے ادا کی جائے، شیئرز پہ کیسے نکلتی ہے، بزنس پہ کیسے نکلتی ہے، سامان تجارت پہ کیسے نکلتی ہے، وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک شارٹ کورس ہم سوچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور ارادہ ہے کہ عربی کے حوالے سے، عربی کی تعلیم کے حوالے سے، یعنی عربی کی بول چال اور سمجھ کے حوالے سے بھی طلباء کے لیے بھی اور اہل محلہ کے لیے بھی اس طرح کے ہم کورسز انٹروڈیوس کریں یہاں پہ۔ اسی طرح ایک اور ارادہ یہ ہے کہ کچھ جو طلباء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں ان کو انہوں نے دین کا علم تو پڑھ لیا، اب وہ دنیا میں موجودہ معاشرے میں کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے معاملات کی فقہ پڑھ لی لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں بازار میں معاملات کیسے ہوتے ہیں، تو وہ فقہ جو ہے وہ کتابوں تک محدود رہ جائے گی اور وہ اس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی، آپ اس میں جدید مسائل نہیں بتا سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ کچھ طلباء کو
مختلف بزنسز میں، کمپنیز میں اور اسلامک بینکوں میں کوشش کی جائے کہ ان کو وہاں پہ عملی تربیت یعنی انٹرنشپ کا بھی ایک سسٹم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ ہو جائے تو یہ 6 ہفتے وہاں رہیں گے. اس فار ایگزامپل ایک تاجر کے ساتھ بیٹھیں گے جو کپڑے کی تجارت کرتا ہے تو ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ تجارت کے مسائل کیا ہیں آج کل اس کے حوالے سے کیا چیلنجز ہیں اور علماء کو اس کے بارے میں کیا رہنمائی دینی چاہیے عوام الناس کو، تجار کو اور خرید و فروخت. اسی طرح کوئی اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ حرام کا معاملہ شامل ہو گیا تو اس سے کیسے بچا جائے. اور اس طرح سے مختلف امور میں ایک یہ کوشش ہوگی ہماری کہ ہم طلباء کو اس طرح کا ایکسپوجر دیں اور ان کو کچھ اداروں کے دورے بھی کروائیں. جیسے اسٹڈی وزٹس ہوتے ہیں، اسٹڈی ٹورز ہوتے ہیں، وہ بھی کروائے جائیں اور جا کے. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی آج کل یہ اچھا ایک رواج ہے کہ بہت سارے مدارس اس طرح سے اپنے علماء کو، طلباء کو، اپنے اساتذہ کو مختلف اداروں کا دورہ کرواتے ہیں تاکہ وہ وہاں جو چیز ہو رہی ہے اس کو سمجھیں اور اس کے اندر اپنی استعداد کو پیدا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے طلباء ہیں، چھوٹی کلاسوں کے ہیں، بڑی کلاسوں کے ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی گرومنگ کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ایک جو مدرسے کا طالب علم نکلے وہ کردار میں بھی اعلیٰ ہو، اخلاق میں بھی اعلیٰ ہو اور گفتار میں بھی اعلیٰ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس کا اعلیٰ ہو. تو یہی دعا ہے، یہی کوشش ہے. اور میں اپنے تمام ٹرسٹیز کا، خاص طور پہ ریحان صاحب کا، طاہر صاحب کا، طارق صاحب کا، ہمارے یاسر صاحب کا اور طاہر صاحب جو دوسرے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور امام صاحب کا، سب کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ یہ سب ایک سوچ کے ساتھ اس کوشش میں ہیں. اور اصل تو یہ ہماری ایک نیت ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور میں آپ سب حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے لیے اس نیک مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ یہ مدرسہ ایک حقیقی کہتے ہیں نا ایک آگے بڑھ کے اور زیادہ دین کی خدمت کرے، اس ملک کی خدمت کرے اور ایک جو ہمارے یہاں کے طلباء ہوں وہ ایک مثالی طلباء کے طور پر معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم.